اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاروت اور ماروت یہ کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے اور وہ کیوں نازل ہوئے، کیا یہ واقعی فرشتے تھے یا کوئی اور مخلوق تھی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، تاریخ کے کسی زمانے میں یعنی قوم نوح سے قبل شہر بابل اور اس کے اطراف میں جادو کا چلن اتنا عام ہو گیا تھا کہ جادو اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اشتباہ ہونے لگا، یعنی شک شبہات پیدا ہونے لگے۔ جادوگر طرح طرح کے شعبدے دکھا کر خود نبوت کے دعوے کرنے لگے اور جو واقعی اور حقیقی انبیاء علیہم السلام تھے ان کے متعلق لوگوں میں شبہات پیدا ہونے لگے۔ ایسے پرفتن اور نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تکوینی حکمت سے ہاروت اور ماروت کے نام سے دو فرشتوں کو دنیا میں اس مقصد سے بھیجا کہ وہ لوگوں کے سامنے جادو کے حقائق واضح کر دیں تاکہ ان کے سامنے آنے سے معجزہ اور جادو کا فرق لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور جادو میں جب اللہ کے علاوہ سے مدد یعنی استعانت کی اصلیت معلوم ہو تو اہل ایمان ایسی گندی چیز سے پوری طرح اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ چنانچہ یہ فرشتے شہر بابل میں قیام پذیر ہوئے اور انہوں نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے جادو کے پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی شخص جادو کی معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آتا تو وہ پہلے ہی آگاہ کر دیتے کہ دیکھو، ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کون لوگ جادو کی حقیقت معلوم کر کے اس سے اجتناب کرتے ہیں اور کون لوگ جادو میں شیاطین سے مدد طلب کر کے کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے تم ہرگز کفر اختیار نہ کرو۔ اسی بات کو قرآن کریم نے اس آیت میں واضح فرما دیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور گمراہ لوگ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو دو فرشتوں پر شہر بابل میں اترا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں سو تم کفر مت کرو۔ پھر وہ ان سے سیکھتے اور جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے، اور وہ چیزیں وہ سیکھتے تھے جن کا انہیں فائدہ نہ ہو، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور وہ بہت بری چیز ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے بدلے بیچا اگر ان کو اس بات کی سمجھ ہو جاتی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ قرآن پاک کی آیت کا یہ مفہوم تھا کہ ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کا نزول تو بطور آزمائش کے ہوا تھا، لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ جادو اور جنات وغیرہ کی حقیقت جان کر اس سے پوری طرح احتراز کرتے، مگر اس زمانے کے عام لوگوں نے اس طرح ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا کہ ان فرشتوں سے میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنے والے جنتر منتر سیکھ کر انہیں عمل میں لانے لگے، جس سے معاشرے میں فساد برپا ہو گیا۔ تاہم جادو کے کلمات کا یہ اثر اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تھا، بلکہ وہ بھی باذن خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا، جیسے زہر کے ذریعے سے موت کا آنا یا آگ کے ذریعے کسی چیز کا جل جانا وغیرہ بحکم خداوندی ہوتا ہے، اسی طرح جادو بھی ایک خفیہ قسم کے سبب کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر چونکہ اس میں شیاطین اور جنات سے شرک یا استعانت یعنی مدد طلب کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ جادو کا آغاز کب ہوا،
تو بعض تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا آغاز جن کو شیاطین نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے عہد میں یعنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گھڑا تھا تاکہ اللہ کی مخلوق کو ورغلایا اور پھسلایا جا سکے، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو کچھ بابل کی سرزمین میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، کیونکہ قصہ ہاروت اور ماروت بقول ابن اسحاق زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ نوح علیہ السلام کا دعویٰ مزعومہ تھا، یہ نوح علیہ السلام ساحر ہے یعنی جادوگر تھا۔ اسی طرح کے جادو قوم فرعون میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سارا کچھ عہد سلیمان سے پہلے کا ہے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سحر اور جادو جنات کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ کوئی شیطان کرسی کے نزدیک بھٹک نہیں سکتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اور وہ علماء جن کو اصل معاملے سے آگاہی تھی فوت ہو گئے تو شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، یہودیوں سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا خزانہ بتاتا ہوں جو بے مثال اور بے نظیر ہے۔ کہا ہاں بتاؤ۔ وہ قوم ان کے بہکاووں میں آ گئی اور بار بار اس چیز کا مطالبہ کرنے لگی کہ ایسی کیا چیز ہے، ایسا کیا خزانہ ہے تو ہمیں جلدی بتاؤ۔ انہوں نے کرسی کے نیچے کھدائی کر کے ان کتابوں کو حاصل کر لیا تو شیطان نے ان سے کہا سلیمان علیہ السلام کو انہی کے ذریعے جن اور انس پر یعنی جنات اور انسانوں پر کنٹرول حاصل تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات عام پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام ساحر تھے یعنی جادوگر تھے کہ اپنے جادو کے ذریعے وہ جنوں کو کنٹرول کرتے تھے اور ہوا اور ہر چیز کو، پرندوں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تھی ہر چیز پر ان کا کنٹرول تھا۔ تو شیاطین کے ان بہکاووں کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے قوم نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے جو ان کتابوں کی مدد سے، ان کتابوں سے سیکھ کر انسانوں اور جنوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ جبکہ قرآن پاک نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء میں کیا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا وہ تو جادوگر تھا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو پہلے زمانے میں جب انبیاء علیہ السلام اپنے معجزات دکھاتے اور طرح طرح کے ایسے واقعات بتاتے جو انسانی عقل کے لیے سمجھنا اور اس سے تسلیم کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ کبھی وہ اس سے پانی نکال رہے ہیں کہ پتھر پر مار کر وہاں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور کبھی اسی لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں، اور وہ کبھی اسی عصا کے ذریعے پتے جھاڑ کر اپنی بھیڑ بکریوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات انسانی عقل کے لیے تھوڑا مشکل تھے، اس لیے ان کی قوم کو شیاطین نے بہکاوے میں ڈال کر یہ باور کرایا کہ وہ تو ایک جادوگر تھے جو ان کتابوں کی مدد سے جادو سیکھتے اور جنوں اور انسانوں پر اپنا کنٹرول رکھتے۔ جی تو میرے پیارے دوستو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔